نعرہ تکبیر جشن کا ماحول بناؤ کہ آغاز شہر المعظم کا اور جتنے نوجوان کھڑے ہیں جگہ باقی ہے تو آپ حضرت تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی جگہ مل جائے۔ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نہیں ایسی بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر بھی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بلند آواز سے بڑے زیادہ زحمت نہیں دینی چونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اور یہ دعائیں بھی ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ آج کی شب، آج کا دن کل کا دن انتہائی متبرک، چونکہ آج توحید خوش ہے، توحید کے نمائندے خوش ہیں، توحید کے ترجمان خوش ہیں۔ تو جب مالک کی خوشی ہو تو نوکر کو موقع مل جائے۔ اولاد مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، تندرستی مانگتے ہیں۔ سورہ مبارک توجہ ہے، تھوڑا سا کچھ گزارش پیش کی جائے۔ سورہ مبارک الرحمن کی ایک آیت سامنے مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندر ملائے، یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، ان دو سمندروں کے ملاپ میں دو موتی نکلے، ایک کا نام لولو ہے، ایک کا نام مرجان ہے۔ دوسرے الفاظ میں ترجمہ کریں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ سمندروں میں سے ایک کا نام علی ہے، دوسرے کا نام بطول ہے۔ علی و بطول کے ملاپ کا نتیجہ حسن حسین اسی دنیا میں آئے۔ تین شبان خوشی کے دن آل محمد کے گھرانے میں خوشی۔ حسین میری جانب دیکھیے گا، نبی کے ہاتھوں پہ ایسے اٹھایا ہوا ہے، جبرائیل 70,000 فرشتے لے کے مبارکبادیاں دینے آئے۔ اللہ کے نبی اللہ درود السلام کے بعد کہہ رہا ہے تجھے حسین مبارک، تھوڑا سا ساتھ دے کے ملاپ پڑھنا ہے، تجھے حسین قمر بھائی مبارک۔ کائنات رسول نے فرمایا کہ جبرائیل میرے اللہ سے کہے حسین تجھے بھی مبارک۔ میں ایک جملہ کہوں، پوری کائنات کے محسن کا نام مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کے محسن کا نام حسین ہے۔ پوری کائنات کے محسن کا نام مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کے محسن کا نام حسین۔ نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون آیا؟ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اس کا مزید تعارف کرائیں، اگر آپ کی توجہ ہے تو تھوڑا سا ملا ماحول بنائیے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ وہ ہستی آیا ہے جدہ فی الجنہ، جس کا نام جنتی، جدتہ فی الجنہ، جس کی نانی جنتی، جدہ فی الجنہ، جس کا دادا جنتی، جدتہ فی الجنہ، جس کی دادی جنتی، ابوہ فی الجنہ، جس کا بابا جنتی، امہ فی الجنہ، جس کی ماں جنتی، اختہ فی الجنہ، جس کی بہن جنتی، اخوہ فی الجنہ، جس کا بابا جنتی۔ آپ کی خاموشی کی قسم ہے، حسین کے نانا فرما رہے ہیں محبہ فی الجنہ، جس کا محب جنتی ہے۔ نہیں آپ کی توجہ نہیں، تھوڑا ذہن ملائیے، محبہ فی الجنہ، جس کا محب جنتی ہے۔ نظر بھائی وہ محبی ہے فی الجنہ، جس حسین کے چاہنے والے کا حسین بھی جنتی ہے۔ خدا کی قسم ہے کائنات میں حسین ایک ہے، یزید ڈھیر سارے۔ تھوڑا توجہ فرمائیے، کائنات عالم میں حسین ایک، حسین سے پہلے نہ کوئی حسین، نہ حسین کے بعد کوئی حسین، اور یزید سے پہلے بھی یزید آتے رہے، یزید کے بعد بھی یزید آ رہے ہیں، قیامت تک یزید آتے رہے۔ میں دیکھتا ہوں بندہ بیدار کون سا بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دوستو حسین ایک ہے، یزید ڈھیر سارے۔ وجہ یہ ہے کہ حسین کی ماں جیسی ماں نہ پہلے آئی ہے، تھوڑا سا ذہن ماحول ملا حسین کی ماں جیسی ماں نہ پہلے آئی نہ بعد میں آئی، اور یزید کی ماں جیسی ماں پہلے بھی آتی رہی ہے، آج بھی آ رہی ہے، قیامت تک آتی رہے گی۔ میں جملہ اور کہوں کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے وہ کئی درجے بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی خاموشی کی قسم ہے، میری جانب دیکھیے گا، حسین کی طواف کریں، حسین کی قبر کی زیارت کریں، 90 حج کا ثواب، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، ایک حج کا ثواب۔ تھوڑا سا ہاتھ دیجیے گا، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، اللہ کے گھر کا طواف کریں، ایک حج کا
ثواب، حسین کے گھر کا طواف کرے 90 حج کا ثواب۔ پوچھا کہ مولا سے وجہ کیا ہے کہ حسین کا حج 90 حج کا ثواب ہے، اللہ کے گھر کی زیارت 1 حج کا ثواب ہے۔ فرمایا اللہ کے گھر کے لیے حلالی بھی چلا جاتا ہے، حرامی بھی چلا جاتا ہے۔ بھئی حسین کی قبر میں وہ زیارت کرنے جاتا ہے جسے ماں نے نعت علی پڑھ کے دودھ پلایا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے حیدری، دیکھیں تھوڑا سا مزید دونوں ہاتھ اٹھا کر کے حیدری۔ حسین کی سواری 90 حج کا ثواب، اللہ کے گھر کی سواری 1 حج کا ثواب۔ توجہ فرمائیں، کائنات کے عالم میں حسین واحد، کائنات کے عالم میں حسین جہتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، آج کے دن جو اللہ نے اعلان کیا ہے، میں وہ ذرا اعلان نہ سنا تو نہیں ہے کمر میں غور فرمائیں۔ سب سے پہلے مالک نے ان ملائکہ کو بلایا جن کی جنت پہ ڈیوٹی تھی۔ فرشتوں جی مالک جلدی سے آ گیا۔ اللہ کیوں بلایا؟ خالق نے فرمایا جنت سجاؤ، اب میں دیکھوں گا بیدار کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں مالک؟ فرمایا اس لیے کہ جنت کا مالک حسین آ گیا۔ اور توجہ فرمائیے، مولا تھوڑا سا بولیے گا، جنت کا مالک حسین آ گیا۔ میں تھوڑا سا ریفرنس بتا دوں، ایت الاحمد مستمفد کتاب القطرہ، ایت الحاشم بہرانی کتاب مدینۃ المعاجز، بڑی معتبر کتابیں ہیں۔ یہ پہلا اعلان یہ کیا گیا۔ دوسرا اعلان، مالک نے حوران جنت سے کہا جلد بن سور جاؤ، اس لیے کہ جنت کا مالک حسین آ گیا۔ توجہ فرمائیں، تھوڑا غور فرمائیے، جنت کا مالک حسین ہے۔ تھوڑا سا اس کو فائی کو کم کیجیے گا۔ پھر مالک نے ان ملائکہ کو بلایا جن کی جہنم پہ ڈیوٹی تھی، سارے بھاگ کے آگے۔ مالک کیوں بلایا؟ آواز توحید ہے، یہ ملائکہ تھوڑی دیر کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ تھوڑا سا ذہن تو نہیں آئیے گا۔ دیکھیں رات بعد جو ہم حسین کو سلام کرتے ہیں، عزاداری، سینہ زنی، زنجیر زنی، ماتمدار، یہ جو آپ کرتے ہیں اس کا دلیل میں دے رہا ہوں۔ مالک نے ملائکہ کو بلایا جن کی جہنم پہ ڈیوٹی ہے، فرشتے آ گئے۔ مالک کیوں بلایا؟ کہا تھوڑی دیر کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دو، اس لیے کہ جنت کا مالک حسین آ گیا۔ گزار میں غور فرمائیے، جہنم کا عذاب ہٹانا، روکنا، جنت کا مالک حسین آ گیا۔ فرمایا جہنم بجھائی گئی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں مولا سے، مولا آپ نے کہا میرے نانا نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھایا، جہنم میں کون جل رہے ہیں؟ دشمن خدا، دشمن مرتضیٰ، دشمن مصطفیٰ، دشمن حسین۔ میرا مالک دشمن کو تھوڑی دیر کے لیے بھلا رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہاں سے داد نکلے تو داد دینا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، دعا لینی ہے۔ فرمایا اس لیے مالک چاہتا ہے میں حسین کی آمد پہ اتنا خوش تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دشمن کو بھلا رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں پھر فیصلہ نہیں ہو گیا کہ جو کائنات کا خالق دشمن حسین کو تھوڑا سا عذاب سے ریلیف دینا چاہتا ہے، وہ مالک اس عزادار حسین کو جہنم کیسے بھیجے گا جس کے سینے پہ بھی محبت حسین کے داغ ہے، جس کی کمر پہ بھی حسین کی محبت کے داغ ہے۔ صلوات غریب کرے بولے محمد والے صلوات دیکھیں میں نے چھوڑنا ہے تو باقی کام ہونا ہے۔ صلوات بلند سے بڑے محمد اللہم صلی اللہ علیہ بس 2 جملے میں پڑھ رہے ہیں۔ حسین دنیا میں آیا، نبی کا گھرانہ خوش، علی بطول خوش، ایسا ماحول ہے کہ پورا گھرانہ خوش۔ اللہ کو جب ملائکہ نے خوش دیکھا تو ملائکہ بھی جھرمٹ بنا، جھنڈ بنا، لشکر بنا کے اللہ کی بارگاہ میرا مالک آج مدینے میں خوشی ہے، ہمیں اجازت ہے مدینے میں جائیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل پہلے ایسا کرو 70,000 کا لشکر لے جاؤ، آپ تھکے ہوئے 70,000 کا لشکر لے جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو سلام کہنا اور کہنا مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے تجھے حسین مبارک۔ 70,000 ملائکہ لے کے جناب جبریل۔ اچھا ایک فرشتے کو شفا نہیں ملی، 3 فرشتوں کا نام سلسائی، دردائی اور فطرس۔ پہلے لشکر میں فطرس، جناب جبریل کی پرواز، سرسراہٹ کی آواز ایک جزیرے سے گزرے تو جناب فطرس عذاب میں ہے، عذاب میں۔
چونکہ برادری کا بندہ تھا، پہچان گئے فطرس برادری کا بندہ تھا، جبرائیل برادری کا بندہ، فطرس پہچان گئے بھائی جبرائیل خیریت ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا زہرا کے گھر میں حسین آ گیا ہے۔ نہیں تھوڑا سا تو غور فرمائیے، تھوڑا سا غور تو فرمائیے، میں جملہ گھر پڑھ زہرا کے گھر میں حسین آ گیا، حسین آ گئے، کہاں حسین آئے، مبارکبادی دینے جا رہے ہیں بھائی اگر محسوس نہ کرو تو مجھے بھی لے چل، نہیں توجہ نہیں فرمایا، اگر محسوس نہ کرو تو مجھے بھی لے چلے، ایسے اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا لے گیا نبی کی بارگاہ میں، سلام درود مبارکبادیاں دی۔ توجہ فرمائیے، ایک جملہ تھوڑا سا خطابت کی خیرات مانگنا ہوتی ہے تو دیکھیں فرماتے یا رسول اللہ ھذا فطرس، اللہ کے نبی یہ فطرس ہے، سرکار فرماتے ہیں میں جانتا ہوں یہ فطرس۔ تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، پھر کہا یا رسول اللہ یہ فطرس ہے، نبی نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ کہا نا، نبی مسکرا کے فرماتے ہیں جبرائیل میرا علاج خانہ تو پہلے بھی کھلا ہوا تھا، جس کے لیے لائے ہو جھولے سے مس کرو، شفا جانے حسین جان، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، تھوڑا توجہ فرمائیے، جھولے سے مس کرو، جھولے سے مس کرو، شفا جانے حسین جان۔ خدا کی قسم ہے نبی کہہ سکتے تھے، بھائی تھوڑا ایک کم کرو، نبی کہہ سکتے تھے کہ حسین کے ہاتھوں سے مس کرو، نبی کہہ سکتے تھے حسین کے رخساروں سے مس کرو، نبی کہہ سکتے تھے یہ حسین کے سینے سے مس کرو، نبی کہہ سکتے تھے حسین کے پاؤں سے مس کرو، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا ایسا کرو حسین کے جھولے سے مس کرو۔ فرمایا بات سنو کہ جب حضرت نوح زخمی ہوتے، فرشتے آ کے پر ملتے، نبی کے زخم بھر جاتے، یعنی نبی زخمی ہو تو شفا دیتے ہیں فرشتے۔ اگر ہم کہہ دیتے کہ حسین نے شفا دی ہے، حسین کے رخساروں نے شفا دی ہے، حسین کے ہاتھوں نے شفا دی ہے، حسین کے سینے نے شفا دی ہے، لوگ کہیں گے یہ کام تو ملائکہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ سارے کام چھوڑو، جھولے سے مس کرو، جس کا جھولا اتنا شفا دے اللہ جانے صاحب جھولا کا شفا دے گا۔ مل کے لبیک یا اب اٹھایا آئے جھولے سے مس کر پر آگئے بالا، پر و بال میں ایک علم کا ایٹم ہوتا ہے، ایک عمل کا مسئلہ ہوتا ہے، علم و عمل حسین کے صدقے میں فطرس کو عطا ہوا۔ توجہ فرما، آپ تھکے ہوئے لیکن میں نے پڑھنا تو میرا ہے، جیسے بال ملے نظر ابھی غور فرمائیے، مسجد سے کہا جناب نے فطرس اڑے، پرواز کی، اور پرواز کرتے کرتے بس ایک جملہ ہے، پرواز کرتے کرتے ایک جملہ کہے گئے کہ مم مثلی، نہیں گھبرائے رہے، مم مثلی کوئی ہے مجھے جیسا نہیں۔ دیکھیں یار یہ تو عام محفل نہیں ہے، عام محفل نہیں، خدا کی قسم یہاں قرآن ماننا ہے، حدیث ماننا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب ملائکہ بعد میں حسین میں آ کے وہاں جاتے ہیں نا تو وہاں والے فرشتے کہتے ہیں کہاں گئے تھے، خوشبو آ رہی ہے، کہ زمین پہ مومنین نے ذکر حسین برپا کیا تھا وہاں گئے تھے اس لیے وہاں کی خوشبو آ رہی ہے۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی، فرمایا فطرس نے فراز شروع کی ہے، جو فوراً کہہ رہا ہے مم مثلی، میں جملہ کہتے تو فطرس یہ بتائیں آپ نے اسی جملے کے اوپر جو کہا ہے، اسی میں تو عذاب میں مبتلا ہوئے تھے، اسی میں تو عذاب میں مبتلا ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں جنت کی جاگیر دی تھی، تو نے کہا تھا کہ مم مثلی میرا مالک کوئی ہے وہ جیسا، آواز فطرس آتی ہے محسن جوادی، پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، آج دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ مم مثلی دعویٰ ہے، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، یہ میرے پاس دلیل موجود ہے۔ صلوات ہدیہ کریں بلند آواز سے محمد والے۔ دیکھیں میں مجمع کو بیدار کروں گا تو میں چھوڑوں گا، ایک صلوات مزید بلند پڑھیں محمد والے محمد کے ذات حسین کے صدقے توجہ فرمائیے، اللہ نے فطرت کو شفا عطا فرمائی، حسین کائنات کا رہبر ہے، حسین کائنات کا شافی ہے، میں بس آخری جملے میں نے تمام کر دی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز حسینی کو جچتی ہے، نمازی ہو حسینی ہو، عزادار ہو نمازی ہو، بھولے تو نہیں ہے کہ حسین کا بچپنا، نہیں تھوڑا سا غور فرمائیے، حسین کا بچپنا نبی نماز میں، حسین گھر میں، نبی نے قرات شروع کی، حسین نے چلنا شروع کیا۔
نبی نے قرات ختم کی، حسین مسجد میں داخل ہوئے، نبی نے ذکر رکوع پڑھا ہے، حسین صفوں کے اندر داخل ہو گئے۔ میرا دل دکھے گا جو بندہ ہاتھ کے بیٹھے باندھ کے بیٹھا رہے گا۔ ہماری عبادت ہاتھ کھول کے ہوتی ہے، تھوڑا سا بیدار رہیے گا۔ یہ تو ایک ویڈیو جبریل بنا کے لے جائے گا اور وہاں دکھائے گا۔ جب کہا نا کہ جناب فطرس کی یہ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب حسین آئے تو راستہ بنا ہے، محفل بھری ہوئی ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، صحابہ سے بھری ہوئی مسجد، حسین کیسے چلے؟ علماء نے لکھا ہے ایسے چلے، ایسے راستہ بنا جیسے دریا نیل کی موجوں نے موسیٰ کے لیے راستہ بنایا۔ دریا نیل کی موجوں نے موسیٰ کے لیے راستہ بنا ہے۔ خرامہ چلتے چلتے حسین آگے آگے، نبی سجدے میں چلے گئے۔ نبی نے پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ بس میرا آخری جملہ ہے، آخری جملہ اس کو کمپلیٹ کروں گا روایت کو۔ حسین پشت رسول پہ سوار ہو گئے۔ جب سوار ہوئے ایک آنے والا وہاں سے آیا، اس نے آ کر کہا میرا دل دکھے گا جو جملہ سمجھ سے نہیں بولے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب آنے والا آیا اور آ کر کان میں کہا محمد اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے میری عبادت کی معراج ہے سجدہ، سجدے میں تو ہے صاحب معراج، تیری معراج کی معراج یہی ہے تیرا سر سجدے پہ رہے، زبان پہ میرا ذکر رہے، پشت پہ حسین سوار رہے۔ نہیں پتہ نہیں تھکے ہوئے آپ تھکے ہوئے، توجہ فرمائیے بھئی سر سجدے میں رہے، ذکر جاری رہے، پشت پہ حسین سوار رہے۔ آنے والے بچے نے جب یہ جملہ سنا ہے، نبی نے تسبیح بڑھائی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، آخری بندے تک جاگیے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 70 دفعہ پڑھا۔ پیچھے بڑے صحابی تیز تھے، ایک صحابی نے سر اٹھایا، کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح آج بنی کیا ہے، نبی نے سجدہ کیوں طویل کر دیا ہے؟ میرے دوستو اگر کوئی پیچھے سے سر اٹھا کے دیکھے گا، اب میرا دل دکھے گا جو جملہ سمجھ کے نہیں بولے گا، پھر نظر تو وہ آئے گا جو بلند ہوگا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، نظر تو وہ آئے گا جو بلند ہوگا۔ اب جو ایک بندے نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے پشت پہ حسین سوار ہے، سر سجدے میں رکھا۔ ساتھ والے نے پوچھا کون؟ کہا حسین۔ ہاتھ والے نے پوچھا کون؟ کہا حسین۔ بھئی آپ پتہ نہیں تھکے ہوئے ہیں، بھئی کیا پوچھا کون؟ کہا حسین۔ میں کہوں گا پروردگار نماز تیری، ذکر تیرا، سجدہ تیرا، درمیان میں حسین۔ نہیں توجہ نہیں فرمائے، تھوڑا غور فرمائے۔ اے میرا پروردگار نماز تیری، ذکر تیرا، سجدہ تیرا، مصطفیٰ تیرا، بندے تیرے، درمیان میں حسین۔ خدا کی قسم ہے شیعہ سنی کسی بھی مسئلہ کا ہے کوئی بندہ کہتا نہیں ہے ان صحابہ کی نماز باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے خدا گواہ ایک راوی نے جبھی تو کہا ہے کہ سر مبارک پر سجدے کے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول سے مسکراتے ہوئے وہ شبیر آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے، یہ کل جہاں کو دکھا رہے تھے۔ ارے پیے گا کوثر، ملے گی جنت، محشر میں اس کو چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اس کے سرور کے جو طلبگار نظر آتے ہیں، جناب عباس کا آخری جملہ سنتے جائیں، اس کے سرور کے جو طلبگار نظر آتے ہیں، پھر سے علم کے وفادار نظر آتے ہیں، سال پر رکتے ہیں جو علم سے ہمیں، ربیع الاول میں وہ بھی وفادار نظر آتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری۔ فاتحہ کی تلاوت کر دیں اپنے اپنے مدمین، شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، اور جتنے مومنین نے یہ نظر و نیاز میں پارٹیسپیشن کیا ہے، دل میں قدمے سکھنے شمولیت کی ہے جو حاضرین ہیں، وہ مرحومین کے جو اس دار فانی سے بانیان گزشتگان، معاونین گزشتگان، بانیان کے گزشتگان، معاونین کے گزشتگان، حاضرین کے گزشتگان، ہمارے قبلہ مرحوم شیخ محمد سمیری صاحب، اور وہ مرحومین کے جو سال گزشتہ ہماری محفل کی رونق تھے، وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ملت جعفریہ کی جملہ مرحومین کے لیے الفاتحہ۔